آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کا نام سن کر بادشاہوں کے تخت بھی لرز جاتے تھے، شہروں کی دیواریں کانپتی تھیں اور زمین پر ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں چنگیز خان کی، اس طوفانی انسان کی جو ایک چھوٹے سے قبائلی لڑکے سے اٹھا اور پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے آیا۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ کہانی ہے ہمت کی، طاقت کی اور اس خوف کی جو صدیوں تک تاریخ کے صفحوں پر چھایا رہا۔ تصور کریں سن 1162 کی ایک ٹھنڈی صبح، منگولیا کے برفیلے میدان جہاں سرد ہوائیں ایسی چلتی تھی کہ سانس بھی جم جاتی تھی۔ اسی برفیلے منظر میں ایک خیمے کے اندر ایک بچے کی گلکاری گونجی۔ اس کا نام تموجن رکھا گیا، لیکن یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ جب اسے ماں کی گود میں رکھا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس ننھے سے ہاتھ میں ایک خون کا لوتھڑا تھا۔ منگول قبائل میں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک ڈیوائن سائن تھا، ایک ایسی پروفیسی جو کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ یا تو دنیا کو جوڑے گا یا اسے تباہ کر دے گا۔ تموجن کے والد یسوگئی ایک بہادر قبائلی سردار تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے خواب دیکھتے تھے کہ ایک دن وہ منگولوں کا عظیم لیڈر بنے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تموجن جب صرف 9 سال کا تھا، اس کے والد کو دشمن قبائل نے زہر دے کر مار ڈالا۔ یہ ایک ایسی ٹریجڈی تھی جس نے تموجن کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کے اپنے قبیلے نے اسے، اس کی ماں اور اس کے بہن بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تصور کریں ایک 9 سال کا بچہ برفیلے میدانوں میں اپنے خاندان کے ساتھ بھوک، سردی اور جنگی جانوروں سے لڑ رہا ہے۔ وہ راتوں کو بھوک سے بلکتے، جڑی بوٹیاں کھاتے اور چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے، لیکن اسی بھوک، اسی سردی اور اسی تنہائی نے تموجن کے اندر ایک ایسی آگ جلا دی جو آگے جا کر پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دینے والی تھی۔ اس نے سیکھا کہ زندگی میں بھروسہ صرف اپنی طاقت پر کرنا چاہیے۔ یہ تھا وہ لمحہ جب ایک بچہ جلد ہی مرد بننے والا تھا۔ تموجن کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ اسے کئی بار غلام بنایا گیا، اس کے گلے میں لکڑی کا توق ڈال کر قید کیا گیا، لیکن ہر بار وہ اپنی ہمت اور ذہانت سے آزاد ہو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے زندہ رہنا ہے تو اسے اپنے ارد گرد وفادار لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے ساتھی جمع کیے، لیکن اس کے سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے روایتی قبائلی نظام کو توڑ دیا۔ اس وقت منگولیا کے قبائل آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع کر رہے تھے۔ تموجن نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سب کو متحد کرے گا، لیکن اس نے خون کے رشتوں پر نہیں بلکہ لویلٹی اور میرٹ پر بھروسہ کیا۔ اگر کوئی اس کے ساتھ وفاداری دکھاتا، چاہے وہ ایک غریب چرواہا ہو یا کوئی پرانا دشمن، تموجن اسے اپنا بھائی بنا لیتا۔ یہ ایک ریولیوشنری اپروچ تھا۔ اس نے اپنے وفاداروں کو نہ صرف عزت دی بلکہ انہیں اپنی فوج کا اہم حصہ بھی بنایا۔ وقت گزرتا گیا اور تموجن کی طاقت بڑھتی گئی۔ اس کے جھنڈے تلے منگولیا کے بکھرے ہوئے قبائل جمع ہونے لگے، اور پھر آیا تاریخی لمحہ سن 1206 جب منگولیا کے تمام قبائل ایک عظیم جرگہ میں اکٹھے ہوئے۔ یہاں تموجن کو ایک نیا نام دیا گیا، چنگیز خان، یعنی سمندروں کا بادشاہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سادہ سا لڑکا تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بن گیا۔ اب وہ صرف منگولیا کا لیڈر نہیں تھا بلکہ ایک طوفان تھا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ چنگیز خان کی کامیابی کے راز اس کی ملٹری جینیس تھا۔ اس نے جنگ کے فن کو ایک نئی جہت دی۔ منگول فوج ایک ایسی فوج تھی جو رفتار، حکمت عملی اور خوف سے بنی ہوئی تھی۔ منگول فوج کی سب سے بڑی طاقت اس کی سپیڈ تھی۔ ہر سپاہی کے پاس 3 سے 4 گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ گھوڑوں کو بدل بدل کر لمبی دوریاں طے کرتے تھے، بغیر رکے، بغیر تھکے۔ وہ گھوڑوں کی پیٹھ پر کھاتے پیتے اور یہاں تک کہ سو بھی جایا کرتے تھے۔ منگول سپاہی اپنی تیر اندازی میں بے مثال تھے۔ وہ گھوڑے پر دوڑتے ہوئے پیچھے مڑ کر تیر چلا سکتے تھے۔ یہ ہٹ اینڈ رن تکنیک دشمنوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھی۔ ان کا ہر تیر نہ صرف تیز ہوتا بلکہ ایکوریٹ بھی ہوتا تھا۔ منگول اکثر جھوٹی پسپائی کا ڈرامہ کرتے، وہ بھاگنے کا ڈھونگ کرتے، اور جب دشمن ان کا پیچھا کرتے وہ اچانک پلٹ کر حملہ کر دیتے۔ یہ ٹیکٹک دشمن کو حیران کر دیتی تھی۔ چنگیز خان نے ایک مضبوط انٹیلیجنس نیٹ ورک بنایا۔ اس کے جاسوس دشمنوں کے علاقے میں جا کر ان کی کمزوریوں، فوج کی تعداد اور منصوبوں کی خبریں لاتے۔ اس سے وہ ہر جنگ سے پہلے دشمن کو مکمل طور پر جان لیا کرتے تھے۔ منگولوں نے چینی لوگوں سے سیج ویپنز بنانا سیکھا۔ یہ ہتھیار شہروں کی مضبوط دیواروں کو توڑنے میں مدد دیتے تھے، لیکن ان سب سے بڑھ کر چنگیز خان کا سب سے بڑا ہتھیار خوف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر دشمن کے دل میں دہشت بیٹھ جائے تو جنگ جیتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی فوج کو ایسی بے رحمی سے لڑنے کا حکم دیتا کہ دشمن خود بخود ہتھیار ڈال دیتے۔ کئی شہروں نے تو لڑائی سے پہلے ہی سرنڈر کر دیا کیونکہ وہ منگولوں کی وحشت کے قصے سن چکے تھے۔ چنگیز خان نے ایک بار بخارا کی ایک مسجد کے مینار پر چڑھ کر کہا، میں خدا کا قہر ہوں جو تمہارے گناہوں کی سزا دینے آیا ہے۔ یہ تھا وہ خوف جو شہروں کو بغیر لڑے جھکا دیا کرتا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کے ساتھ ایک ایسی لہر اٹھائی جس نے ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے کئی حصوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے پرانے دشمنوں جیسے قطارڑ اور تاتار قبائل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ سن 1219 میں جب خوارزم کی شاہی سلطنت نے چنگیز خان کے سفیر کو قتل کر دیا تو اس نے ایسی تباہی مچائی کہ تاریخ اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ بخارا، سمرقند اور نیشاپور جیسے عظیم شہر منگولوں کے ہاتھوں خاک میں مل گئے۔
نیشاپور میں تو لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں خون کی ندی بہہ رہی تھی اور زمین لاشوں سے بھری پڑی تھی۔ چنگیز خان نے اپنی سلطنت کو 90 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلایا، جو کہ تقریباً پورے افریقہ کے برابر ہے۔ اس نے دنیا کے 16% آبادی کو اپنے زیر نگین کیا۔ اس کی فوج نے چین سے لے کر فارس تک اور روس سے لے کر وسطی ایشیا تک اپنا جھنڈا لہرایا۔ سن 1221 میں چنگیز خان نے ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ اس نے موجودہ ملتان اور لاہور پر حملہ کیا، لیکن دلی سلطنت کے سلطان التمش نے اپنی چالاکی اور سفارتکاری سے چنگیز خان کو ہندوستان میں گہرائی تک داخل ہونے سے روک دیا۔ التمش نے نہ صرف اپنی سلطنت بچائی بلکہ ہندوستان کو ایک بڑی تباہی سے محفوظ کر لیا۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جو تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی گئی، لیکن ہر طوفان کا ایک خاتمہ ہوتا ہے۔ سن 1227 میں چنگیز خان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت کا سبب آج تک ایک راز ہے، لیکن اس کی موت کے بعد بھی منگول طوفان نہیں رکا۔ اس کے بیٹوں اور پوتوں نے اس کی عظیم سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا: چغتائی خانات، یل خانات، گولڈن ہارڈ اور یوان خاندان۔ سن 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ یہ وہ شہر تھا جو اس وقت اسلامی دنیا کا علمی اور ثقافتی دل تھا۔ منگولوں نے بغداد کو تباہ کر دیا، لاکھوں لوگ مارے گئے اور مشہور ہاؤس آف وزڈم کو جلا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی دنوں تک سیاہی سے سیاہ رہا، کیونکہ اس میں کتابوں کی سیاہی گل گئی تھی۔ لیکن ہر طوفان کی طرح منگول سلطنت بھی ایک دن کمزور پڑ گئی۔ اندرونی لڑائیاں، مقامی بغاوتیں اور انتظامی ناکامی نے اسے کمزور کر دیا۔ سن 1260 میں عین جالوت کی لڑائی میں مصر کے مختلف سلطانوں نے منگولوں کو شکست دی۔ یہ منگولوں کی پہلی بڑی شکست تھی اور یہی ان کے زوال کا آغاز تھا۔ لیکن چنگیز خان کی میراث کبھی نہ مٹی۔ اس نے سلک روڈ کو محفوظ بنایا، تجارت کو فروغ دیا اور مختلف تہذیبوں کو ایک دوسرے سے جوڑا۔ اس کے دور میں منگولیا سے یورپ تک ایک ایسی دنیا وجود میں آئی جہاں خیالات، ٹیکنالوجی اور ثقافت کا تبادلہ ہوا۔ لیکن اس کی تباہی بھی اتنی ہی بڑی تھی۔ لاکھوں جانیں گئیں، عظیم شہر مٹ گئے اور پوری تہذیبیں ختم ہو گئیں۔ چنگیز خان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک انسان اپنی ہمت، عقل اور عزم سے دنیا کو بدل سکتا ہے، لیکن اس کی طاقت اگر بے لگام ہو جائے تو وہ تباہی بھی لا سکتا ہے۔ یہ تھی چنگیز خان کی ایک دلچسپ کہانی جو ہمت اور خوف کا ایک انوکھا ملاپ تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔